جناب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آئی ہوپ کہ ہم لائیو آ گئے ہیں اور آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، جن سے میرا لائیو انٹریکشن ہوتا رہتا ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں ٹیکنالوجیکلی اور ٹیکنیکلی بڑا ایک معاملات اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں ذرا چیزوں کو چیک کر رہا ہوتا ہوں. تھوڑا سا ایک آدھ منٹ ہم ہو جائے گپ شپ، اس کے بعد ذرا باقاعدہ گپ شپ کا آغاز کرتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت عرصے سے بات نہیں ہو پائی اور اس کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح میں اپنے سر لینے کو تیار ہوں کہ بہت عرصے سے بات چیت نہیں ہو پائی، لیکن چلیں اچھا ہے کہ یہ ایک بہانہ بن گیا کہ اس بہانے آپ سب لوگوں سے گپ شپ ہو پائی. امتیاز صاحب، عامر افضل صاحب، جو لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں، عاطف رشید صاحب، الشبہ صاحبہ، مریم صاحبہ، سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. اور جو بچے ہیں جون جولائی کی جو چھٹیاں ویکیشن جو انجوائے کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ ان کی بھی ویکیشن بڑی اچھی جا رہی ہے. مجھے اپنا ٹائم یاد آتا تھا کہ جب وہ جون، ابھی آج 1 جولائی ہے، تو مجھے اپنا ٹائم یاد ہے جون کا مہینہ جب ختم ہوتا، یہ 1 جولائی جو ہے نا، یہ میرے لیے بڑا ایک تاریخی دن ہوتا تھا، اس لیے کہ میں کاؤنٹ کرتا تھا پہلے دن سے کہ 60 دن ہے چھٹیوں کے. تو 1 جولائی میں لگتا تھا یہ وہ دن ہے کہ اب الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اب چھٹیوں کے کم دن رہ گئے. تو میں ایک ایک دن کر کے جو ہے نا بڑا ایک پریشانی کے عالم میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا تھا. لیکن خیر آئی ہوپ کہ سب کے چھٹیاں بہت اچھی جاری ہوں گی. سب کو ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک بھی. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو حج کی بہت بہت مبارکباد. آج ہم اور ہمیں آئی ہوپ کہ ہمیں کچھ اور ایک دو دوست بھی جوائن کریں گے. اگر وہ ہمارے ساتھ ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا. ابھی آئی کانٹ سی اینی انویٹیشن، تو مجھے بتا دیجیے گا آپ. اگر کوئی انویٹیشن اگر ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. ابھی آئی کانٹ سی اینی انویٹیشن تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا. تو صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ چاہا، میں نے سوچا کہ ذرا بہت عرصے سے گپ شپ نہیں ہوئی ہے تو اس بہانے تھوڑی سی بات چیت بھی ہو جائے اور ایک بڑی کام کی بات بھی ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم لوگ اندر ہی اندر سوچتے تو ہیں، کنونسڈ ہیں ہم کہ یار اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ اس انداز سے بات ہونی چاہیے. یہ یا بہت سارے طبقات ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ سوسائٹی از ناٹ بینگ ویری فیئر، جس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے ویسے ہے نہیں. اپنے اندر کنوکشن ہوتی ہے جو کہ اچھی بات ہے کہ چلے کم از کم ایک کنوکشن تو ایک بلیو تو ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنوکشن ہونے کے باوجود بھی اس پر ہم کھل کے بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار اب اور بھی کوئی بات نہیں کر رہا، ماحول نہیں بن رہا، تو پھر ہم بھی بات نہیں کرتے. جب 2-4 لوگ بات کرتے ہیں تو ہمت بن جاتی ہے اور پھر ایک ملٹی پلائر افیکٹ آتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار میں تو بات کر لوں گا لیکن پتہ نہیں سوسائٹی میں اس کا کیا رد عمل کیا آئے گا، تو بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیا. یہ ایک انڈیویجول کی سوچ ہے میرے خیال سے. جب آپ برانڈز کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی برانڈ ایسا کوئی انیشیٹو لیتا ہے جس میں وہ کوئی اسٹیریو ٹائپ بریک کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ تھوڑے سے اور زیادہ رسکس ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی بھی برانڈ جو ہے وہ اس حد تک جائے کہ کسی ایسے موضوع پہ بات نہ کرے بلکہ عملاً کچھ ایسا کرے جو کہ کسی خاص کاز کو پروموٹ کرے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی لیے میں آج یہاں پر ہوں. جب میں نے دیکھا کہ جیز کی جو کیمپین ہے 360 ڈگری سپر فار چینج کیمپین، اور اس کا جب اشتہار میں نے ٹیلی ویژن میں دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے بہت مزہ آیا. اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک کمیونٹی ہے خواجہ سرا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی زیادہ عزت اور احترام جن کا ہم پر فرض ہے جتنا کسی بھی اور انسان کا عزت اور احترام ہم پہ فرض ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ابھی ہم یہاں پہ اس سیشن میں بیٹھے ہیں. ہم نے اپنی رمضان ٹرانزیشن میں باقاعدہ اس پہ سیگمنٹس کیے ہیں، ہم نے 11th آور میں اس پہ باقاعدہ سیگمنٹس کیے ہیں، ہم نے اس پہ علماء سے بات کی، ہم نے اس پہ سوسائٹی کے خاص لوگوں سے بات کی ایک سے زیادہ مرتبہ. اور جو تھوڑی بہت جو مجھے تو سمجھ ہے وہ یہ کہ، اور جو میں نے سارے طبقات سے بات کر کے سیکھا کہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایک ریزن نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اس کمیونٹی کو وہ عزت اور احترام نہ دیں جو کہ ہم کسی بھی اور عام آدمی کو دیتے ہیں. اب اگر اس میں ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی پھر آپ کسی بھی ایک کمیونٹی کی 1 2 3 4 5 بری ایگزامپلس کو ایک مثال بنا کے، بنیاد بنا کے پوری کمیونٹی کو تو بلیم نہیں کر سکتے. ورنہ تو پھر نیم ون کمیونٹی کہ جس میں ساری کی ساری اچھی ایگزامپلز ہوں. میں اگر اپنی کمیونٹی کی بات کروں یا کوئی بھی، یعنی صحافی کمیونٹی، میڈیا کمیونٹی، تو ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو آپ کچھ ایگزامپلس کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پوری کی پوری کمیونٹی کو ٹیگ کر دیں کہ یار یہ ہے معاملہ. تو یہ جب میں نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک برانڈ نے، اور وہ بھی ایک لیڈنگ برانڈ ہے جس کے بارے میں مجھے اندازہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ان کا ہر حوالے سے معاملات بڑے سیٹ اچھے سب چل رہے ہیں،
لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا, اسٹیریوٹائپ کو بریک کیا, اور میں نے ٹیلی ویژن پر ایک ایسا کمرشل دیکھا سپر فوڈ چینج کا کہ جس میں نے لیڈنگ رول کرتے ہوئے ایک خواجہ سرا کمیونٹی کے ہی اور ڈاکٹر سارا گل صاحبہ کو دیکھا. ڈاکٹر سارا صاحبہ کو اگین اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر سارا صاحبہ آج سے کچھ عرصے پہلے ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے ان کو زحمت دی اور ویسے ان سے رابطہ رہا میرا. تو ڈاکٹر سارا گل صاحبہ کو جب میں نے دیکھا جو کہ خواجہ سرا کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اس کمیونٹی کے مسائل بہت اچھے طریقے سے لے کر آگے آئی ہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگا, مجھے بہت خوشی ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے طور پر دنیا کا کوئی بھی ایشو ہو, ابھی تو ہم ایک ایشو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کوئی بھی ایشو ہو, اور یہاں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں سب سے مخاطب ہوں, نور اسلام صاحبہ ہیں, ساجد حسین صاحب آپ ہیں, ملک ظفر صاحب ہیں, آمنہ صاحبہ ہیں, اور میں آپ لوگوں کو ذرا ویسے بھی گپ شپ ابھی کرتا ہوں یہ بات مکمل کر کے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ کسی بھی ایشو کے بارے میں ہماری جو رائے ہو اس کا اظہار کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ میں سیاسی پیرا میں نہیں کہہ رہا گھبرانے والی بات, ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں اپنی اس رائے کا اظہار کرنا چاہیے, چاہے اس سے کوئی ڈفرنس بنتا ہو یا نہ بنتا ہو. ایک تو یہ کہ ڈفرنس فرق ضرور پڑتا ہے, اور اگر فرض کر لیں ایک لمحے کو کہ میرے اور آپ کی آواز اٹھانے سے فرق نہیں بھی پڑتا نا, تو بھی بھائی شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. مجھے ہمیشہ سے ایک ایگزامپل بہت انسپائر کرتی ہے, اور میں اس ایگزامپل کو روزانہ کی بنیاد پہ بھی جو ہے نا اگر میں اپنی موٹیویشن کے لیے دہراؤں تو یہ مجھے کم نہیں پڑتی. اور وہ حکایت مجھے جو میں نے سنی وہ ایک کہ جب اللہ کے نبی کو وہ ایک آگ میں ڈالا جا رہا تھا, اور ایک چھوٹا سا پرندہ تھا, ایک چڑیا تھی, حکایت ہے کہ جو اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی ڈال رہی تھی, اور جب پوچھا گیا کہ یہ اس ایک قطرہ کہاں, یہ ایک قطرہ پانی کا اور کہاں یہ اتنی بڑی آگ, تو اس سے تو کوئی یعنی کچھ یہ آگ تو نہیں بجھنے والی, سے یہ تو طے ہے لاجیکلی بھی کہ یہ ایک قطرے پانی سے یہ آگ نہیں بجھنے والی ہے. تو سامنے سے جواب ہی آیا تھا اس کا کہ بھائی آگ بجھے نہ بجھے یہ میرا معاملہ نہیں ہے, لیکن مجھے کم از کم یہ اطمینان رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی کیپیسٹی دی تھی, مجھے جتنی صلاحیت دی تھی, آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ. تو جب قیامت کے دن ایک فہرست بنے گی نا آگ لگانے والوں کی اور آگ بجھانے والوں کی, تو آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی اپنے یعنی آپ سوچیں یہی والا ایشو ہے امیس خان صاحب اور سائرہ خان صاحبہ, ریحان نقوی صاحب, آپ سوچیں کہ یہی جو سارا ایشو ہے اگر میرے اور آپ کے اس کمیونٹی کے لیے آواز اٹھانے کی وجہ سے کوئی اور فرق نہیں پڑتا, پورے پاکستان میں کوئی ایک آدمی ایک منٹ کے لیے یا ایک سیکنڈ کے لیے اس کمیونٹی کے ایک فرد سے بہتر سلوک کر لیتا ہے, تو قسم سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برا سودا نہیں ہے, یہ برا سودا نہیں ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ بھی یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بھی برانڈ, یہ کوئی بھی برانڈ ہو, ابھی تو ہم جیز کے اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی برانڈ ہو وہ آپ کو لگے کہ اس نے ایسی کسی بھی چیز کو چھیڑا ہے, چونکہ دیکھیے ہر برانڈ کی, میں مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے BBA مارکیٹنگ کیا, پھر MBA BBIT, پھر MBA مارکیٹنگ, تو میڈیا میں آ گئے, وہ الگ ایک سلسلہ بن گیا. تو میں نے ہمیشہ سے پڑھا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یار میرے ملک میں بھی ایسی ایگزامپلس ہو, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ ایسی ایگزامپلس نظر آتی ہیں, اینڈ جاز از ون آف دوز ایگزامپلس کہ بھائی ہر کارپوریٹ سیکٹر کی یا ہر جو بزنس مین ہے یا ہر جو کمپنی ہے اس کا صرف اور صرف واحد مقصد پروفٹ میکسیمائزیشن نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ہونا ہی چاہیے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ تو ایک بیسک, لیکن کچھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہر برانڈ کی ٹورڈ سوسائٹی. اور آپ کو اور مجھے اگر لگے کہ کسی بھی برانڈ نے اگر وہ رسپانسبلٹی ادا کی ہے تو ہمیں اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں اسی لیے آج یہاں پر, اور آج دیکھیں نا, اب ناؤ وی ہیو فرینکلی نو ریزن ٹو کمپلین. وہ اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے آج سے 5-7 سال پہلے کوئی کہ یار میں اکیلا آواز اٹھاؤں گا تو میں کیسے آواز اٹھاؤں گا, میں یہاں بیٹھ کے گھر پہ بات کروں گا 3 لوگ سن لیں گے, اس آواز سے کیا فرق پڑے گا, پتہ نہیں پڑے گا. آواز تو تب بھی اٹھانی چاہیے. لیکن آج تو یہ دیکھیں نا, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور یہاں عادل صاحب جو ہے وہ سامنے پیزا کھا رہے ہیں, اور وہ اپنے وہ کیا بناتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پزل ہے, کیوب بنا کے جو بیڑا غرق کر رہے ہیں, مجھے ڈسٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اب میں اتنا آرام سے یہ بیٹھ کے اتنے سارے لوگوں سے مخاطب ہوں, تو اب اپنی آواز کو پہنچانا, اپنے پیغام کو پہنچانا پہلے کے مقابلے میں تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. ایک ٹویٹ آپ کرتے ہیں اور آپ کا پیغام بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, ایک ویڈیو آپ بناتے ہیں اور کئی 100,000 لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو آج کے زمانے میں تو ہمیں اور زیادہ اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. میں اپنے طور پہ یہ کرتا ہوں, میں اکثر اپنے شو میں ویسے کوئی چیز کر رہا ہوتا ہوں, مجھے کوئی نہ کوئی دوست فون کرتا ہے
کہ کیا ہو گیا, خیر ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا. اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ یار مجھے نہیں پتا فرق پڑے گا نہیں پڑے گا, بھائی اپنا ضمیر تو مطمئن ہوگا کہ بھائی اللہ میاں جتنی استطاعت تھی اتنی آواز اٹھائی. سو یہ ڈیجیٹل کا دور ہے جہاں پر نو وائس کین گو انہرڈ, اور بہت سارے پرابلمس, بہت ساری ایگزامپلز ہیں اس طرح کی, یعنی میں سے ہوائی باتیں نہیں کر رہا, آپ لوگ جانتے ہیں کتنی ساری ایگزامپلز ہیں کہ جس میں کوئی ایک ایشو سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی برانڈ نے کسی نے اس کو اٹھایا ایک ایشو کو, اور پھر اس ایشو کو ہر طرف سے ہر طبقے سے سیریسلی لیا گیا. تو بھائی میں تو آج یہ عہد کرتا ہوں اور مجھے بڑی امید اور یقین ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ لوگ اس سب میں ساتھ ہوں گے میرے, کہ بھئی ہم اپنے اپنے طور پہ اس کمیونٹی کی رسپیکٹ کی صرف بات نہیں کریں گے بلکہ عملاً مظاہرہ کریں گے. اس کا مظاہرہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ابھی آپ یہ لائیو سیشن سننے کے بعد جب گھر سے باہر جائیں اور ٹریفک کی سگنل پہ کھڑے اور کوئی خواجہ سرا کھڑا ہو, تو اس سے ہم نے اتنی ہی عزت و احترام سے پیش آنا ہے جتنا کسی بھی عام انسان سے ہمیں پیش آنا چاہیے. الشوا جبین کہہ رہی ہیں کہ عادل عباس کو سلام, وہ چلے گئے ابھی, میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا تھوڑی دیر میں. اور ابھی ویسے بھی عید کے دن آنے والے ہیں, حج کے دن آنے والے ہیں, اور تو میں اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی تہوار ہو تو اس میں اپنے طور پہ بندہ کوئی ریزولوشن کرے, کوئی عہد کرے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس عید کا یہ عہد کریں کہ بھائی یہ جو ایک کمیونٹی ہے جو کہ بائی آل مینز ایک سپریسڈ کمیونٹی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, میں اور آپ اپنے طور پہ کھڑے ہوں گے اس کمیونٹی کو اپنے سارے کے سارے حقوق دلوانے کے لیے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, شاید ابھی کسی طرح سے ان تک یہ پیغام پہنچ بھی جائے. میں اسلام آباد میں تھا, کہاں پہ اسلام آباد میں کسی ایک بڑے کسی سگنل پہ گاڑی رکی اور وہاں ایک خواجہ سرا کمیونٹی میں صاحبہ آئیں, اور ان کا جو لہجہ تھا, جس انداز سے وہ بات کر رہی تھی, اور پھر جو ان کا سلیکشن آف ورڈ, انگریزی میں بات کر رہی تھی, ان کا سلیکشن آف ورڈز تھا, اینڈ اپارٹ فرام دیٹ آلسو جس انداز سے وہ بات کر رہی تھی, تو میں بڑا امپریس ہوا. تو میں نے ذرا گاڑی میں سائڈ پہ لے گیا, میں نے ان سے بات کی 5-7 منٹ, ہائیلی کوالیفائڈ پاکستان کے نامور اداروں سے. اور ہاں, لیکن وہ اس وقت اسٹریٹ پہ کیوں تھی اس کی الگ ان کی ایک داستان تھی جو میں ابھی شیئر نہیں کرتا, جو کہ پتہ نہیں وہ چاہیں کہ بات شیئر ہو یا نا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بھی لوگ میرے اور آپ کے جیسے ہیں, ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سٹوری, کوئی نہ کوئی ٹریجڈی اٹیچڈ ہے, یا اکثر کے ساتھ, اگر ہر کسی کے ساتھ نہیں, تو اس میں سے بات اس جگہ پر ہے. تو آئیں میں اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ بھائی اگر جیس نے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے اور اگر ہماری توجہ اس طرف گئی ہے تو ہم بھی اب اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے. اور کیونکہ ہمیشہ کتنی تیز بارش ہو اس کا آغاز ایک قطرے سے ہوتا ہے, پھر وہ قطرہ 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 اور وہ ایک تیز بارش میں تبدیل ہو جاتا ہے, قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے. تو آئیں ہم اپنے حصے کی ہم شمع ضرور جلائیں, اور اپنا کردار ہم اس میں ضرور ہم سب کو ادا کرنا چاہیے, خاص طور پہ یوزنگ دا پاور آف ڈیجیٹل, کہ جس میں یو کین ڈو ونڈرز, جس میں لٹرلی یو کین ڈو ونڈرز. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اس میں بہت سارے ایشوز سوشل میڈیا کے ذریعے آئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ عام پبلک ڈسکورس میں آئے, اور وہ چیزیں سالو بھی ہوئی ہیں. تھوڑی سی میں ساتھ ساتھ ذرا آپ لوگوں سے بھی گپ شپ لگا لوں. ارسا نقیبی صاحبہ کہہ رہی ہیں انشاءاللہ, وچ مینس کہ اگر لوگ اپنے اپنے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ ہم بھی اس کاز کے ساتھ, باقی آپ جیسا میں نے کہا اگر کوئی اور برانڈ بھی آپ دیکھیں جو کہ اس طرح کسی کاز کے ساتھ کھڑا ہے تو وہاں بھی آپ ہم سب کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سو اگر لوگ یا ارید انتصار کہہ رہی ہیں کہ اٹس اے گریٹ انیشیٹو, سو زبردست, بہت اچھی بات ہے. یاسین صاحب کہہ رہے ہیں حج ٹرانسمیشن بھی کرنی ہے, بالکل حج ٹرانسمیشن کے لیے ہم نے کئی گھنٹے لگائے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے. لارا فاطمہ ہیں جو کہ مجھ سے خوش شکوہ کریں, جو کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں تصاویر پوسٹ کرنے کے حوالے سے, تو میں بڑا ذرا مجھے اندازہ ہے کہ میں بہت سست ہوں اس معاملے میں, لیکن چلو اس کو ذرا بہتر کریں گے انشاءاللہ. چودھری جازیب صاحب کہہ رہے ہیں واچنگ, اور ملک کفایت صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور یہ کون صاحب ہے, یہ کوئی ایک صاحب ہے جنہوں نے میرے ہی نام سے آئی ڈی بنائی دی ہے, تو مجھے میسج لکھا ہوا رہا ہے وسیم بدامی کہہ رہے ہیں بلیسڈ ٹو ہیو یو بھائی. تو یہ اور وہ اسپیلنگ بھی بالکل وہی. تو جی بہت شکریہ جی جناب, بہت نوازش, تھینک یو ویری مچ. اور صالحہ فاطمہ کہتی ہیں گریٹ ریزولوشن, سو زبردست, بہت اچھی بات ہے کہ
اگر ہم سب مل کے جو ہے وہ اس میں اپنا اپنا کام کریں. اور یہ مجھے ایک میسج آیا, انشاءاللہ اپنی کوشش ضرور کریں گے. سو وچ از اگین ویری گڈ. کرن مصطفیٰ کہتی ہیں ویری گڈ انیشیٹو. سو آئی ایم گلیڈ. زبردست. سو یا